بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس طرح صحابہ طواف کرتے، مشرک بھی طواف کرتے، بھی طواف تو بیت اللہ کا دونوں کرتے، یہ مشرک اور یہ مومن ایسے کیسے ہو گیا؟ فرق کیا تھا؟ صحابہ حاجیوں کی خدمت کرتے تو مشرک بھی کرتے، کام ایک ہی ہے۔ صحابہ صفا مروہ پہ جاتے، مشرک بھی جاتے تھے۔ صحابہ قربانی کرتے تو مشرک بھی قربانی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم وہ اگر روزہ رکھتے تو مشرک بھی یہ کام کرتے تھے۔ کس وجہ سے وہ مشرک رہے اور صحابہ کو مومن قرآن نے کہا؟ وہ راز کیا ہے، وہ اصول کیا ہے جس کی روشنی میں یہ افتراق ہو گیا؟ وگرنہ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے وہ لوگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جاہلیت کے دور میں اعتکاف کی نیت کی۔ صحابی جب مسلمان ہوئے ہیں تو آ کے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا، اللہ کے رسول جو میں نے صدقے کیے ہیں، والعتاقہ جو میں نے غلام آزاد کیے ہیں، وصلۃ الرحم جو میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں، وہ میرے کدھر جائیں گے؟ اس وقت تک تو میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من الخیر، وہ تو نے نیکیاں کی تھی، اب تمہیں اسلام کی نعمت سے اللہ نے نواز دیا ہے، رب تعالیٰ اس اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے تمام نیکیوں کو کنسیڈر کر لیں گے۔ فرق یہ تھا، مشرک، کافر، جاہلیت کی زندگی گزارنے والے وہ اللہ کے رسول کو سچا رسول نہیں مانتے تھے، وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے تھے، کرتے عبادت ہی تھے۔ اور مسلمان اس لیے مسلمان اور مومن قرار پائے، انہوں نے تسلیم کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب تک میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے ذات کے اعتبار سے اعلی، صفات کے اعتبار سے اعلی اور اپنی بات کے اعتبار سے اعلی تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان خوبصورت نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فرق یہ تھا، وہ ساری یہ نیکی کے کام کرتے تھے اپنی مرضی سے، میرے باپ نے کہا ہے، میرے دادا نے یہ کہا ہے، میرا باپ ایسا کرتا رہا ہے، میرا دادا ایسا کرتا رہا ہے، ہمارے تو خاندان کی ریت ہے حاجیوں کی خدمت کرنا۔ مسلمان اس لیے کرتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ فرق یہ تھا، میرا باپ یا دادا کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے غرض یہ ہے کہ میرے خالق نے کہہ دیا ہے، خالق نے مخلوق میں سب سے بلند اور عظمت والا جس کو بنایا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔